أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. صدق اللہ العظیم. سورہ القیامہ کی پہلی 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ القیامہ مکی صورت ہے. مکی صورتوں کے اندر توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان کرایا گیا. اس میں بھی آخرت کے وقوع پر بڑے مدلل انداز سے بیان کرایا گیا. اس کو القیامہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں القیامہ کا لفظ ہے. لا اقسم بیوم القیامہ. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کفار مکہ قیامت کے بارے میں سوالات کر رہے تھے کہ قیامت کا ہونا وہ یقینی نہیں ہے. قیامت کا انکار کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں لا، ایسا نہیں، قیامت آ کر رہے گی. اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ملامت کرنے والا نفس انسان کو ہر غلط کاری پر، غلط کام پر ملامت کرتا ہے کہ انسان تو یہ غلط کام کر رہا ہے. جب بھی وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی انسان کے سامنے جھکتا ہے، کسی بت کے سامنے جھکتا ہے، کسی مزار کے سامنے جھکتا ہے، کسی قبر کے سامنے جھکتا ہے، کسی سردار کے سامنے جھکتا ہے، کسی ایم پی اے ایم این اے کے سامنے جھکتا ہے، کسی بادشاہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے مفادات کی خاطر جھک رہا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے. کفار مکہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ بات تو بڑی مشکل کام ہے. اللہ کو پتہ ہے جس اللہ نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے کیا تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں. قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان قیامت کا انکار اس لیے کرتا ہے کہ وہ آگے بھی بد اعمالیاں کرتا رہے، گناہ کے کام کرتا رہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنی پسندیدہ چیزوں کی پرستش کرتا رہے اور اپنی غلط کاریوں میں مبتلا رہے. یہ انسان کی خواہش ہے. کہتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، کہتا ہے قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ بتا دیجئے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں چندھا جائیں گی. خسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا. وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، ایک کر دیے جائیں گے. اس وقت قیامت قائم ہوگی اور انسان کہے گا این المفر، اب وہ کہاں فرار اختیار کرے. کلا، ہرگز ایسا نہیں. لا وزر، وہاں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. الی ربک یومئذ المستقر، اس روز اپنے رب کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہوگا اور اپنی زندگی کے ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اس روز انسان کو بتا دیا جائے گا کہ کیا اس نے آگے بھیجا ہے اور نیکیوں کے یا برائیوں کے کیا اثرات پیچھے چھوڑ کر آیا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اپنے بارے میں اس کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا کر کے آیا ہے. ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ کتنے ہی عذر پیش کرے، لیکن انسان کو اپنی ذات کا آگ خود پتہ ہے کہ وہ کس پانی میں ہے. آئیے ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ ہم نے آج تک کتنے حسین اعمال کیے ہیں اور کتنے بدترین اعمال ہم سے سرزد ہو گئے ہیں. حسین اعمال کے کیا اثرات ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں اور بدترین اعمال کے کتنے برے اثرات چھوڑ کر جا رہے ہیں.
اللہ سے دعا کریں ہمیں حسین سے حسین تر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔